آج کی اس نشست کے اندر ہم مخدومہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں دیکھیں گے، کیونکہ 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ پاک کا یوم وصال ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اسوے کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے ہی محبت پیار فرمایا کرتے، لیکن سیدہ پاک چھوٹی تھیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا آپ کی بارگاہ کے اندر نذرانہ پیش کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایک نسبت کی وجہ سے عظمت اور رفت کی حامل ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ہیں، بن باپ کے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ والدہ ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر بھی فرمایا ہے، تو فرمایا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں، وہ کون کون سی؟ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، حضور کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں۔ اور دوسری نسبت بانو آتا جدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور تیسری نسبت فرماتے ہیں کہ مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ فرماتے ہیں کہ عشق کی پرکار کا جو مرکز ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین ہے اور ان کی والدہ حضرت فاطمۃ الزہرا ہے۔ تو یہ 3 نسبتیں آپ کو حاصل ہیں۔ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری صاحبزادی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کا نور اور دل کا قرار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سے کتنی محبت فرمایا کرتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے 5 سال قبل حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ولادت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ ننھی عمر کی ہے، اور یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ کس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام تبلیغ فرماتے ہیں اور کس طرح وہ آگے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پیاری صاحبزادی اپنے والد گرامی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک وہ منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب باہر تشریف لے کے جاتے ہیں اور وہاں ان کو دعوت و تبلیغ اور اللہ کا پیغام دیتے ہیں، وہ آگے سے جو رد عمل کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی تکلیف دیتے کہ بعض اوقات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک جسم لہو لہان ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہی اسلام کا ابتدائی دور ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سین حرم کے اندر اپنے رب کی نماز ادا کر رہے تھے کہ عتبہ بن ابی معیط وہ بدبخت وہ آتا ہے اور آ کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہے، میرے رسول کی مبارک پیٹھ کے اوپر اونٹ کی گندی اوجری رکھ دیتا ہے۔ وہ وزنی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اٹھتے ہیں تو اٹھا نہیں جاتا۔ یہ شہزادی، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری صاحبزادی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ننھی شہزادی ہیں، آگے بڑھتی ہیں اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اس اوجری کو دھکیلتی ہیں، اور جب وہ نیچے گر جاتی ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سر اقدس اٹھاتے ہیں۔ نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں
اور آپ عرض کرتی ہیں میرے بابا یہ آپ کو تکلیف کیوں دیتے ہیں، یہ آپ کو اتنی اذیتیں کیوں دیتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے بیٹے فاطمہ، یہ تیرے باپ کو جو تکلیفیں مل رہی ہیں یہ اس وجہ سے مل رہی ہیں کہ تیرا باپ کہتا ہے یہ 300 بت جو ہے، یہ 360 جو بت ہیں یہ جھوٹے ہیں، وحدہ لا شریک سچا ہے، یہ اس وجہ سے یہ تکلیفیں دیتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ ساری مشکلات، وہ سارا کچھ دیکھا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سے جو محبت فرماتے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ پیار تھا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان چند روایات سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دور کے اندر جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو، تم تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے خوش ہوتے ہو، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز محبت، یہ انداز کرم نوازی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سے پیار فرمایا کرتے۔ کچھ لوگ نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے پاس آئے، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کے پاس کچھ لوگ آئے صحابہ میں سے، انہوں نے آ کے کہا کہ اماں جی ایک بات تو بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ کس سے پیار فرماتے تھے، سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے تھے؟ تو سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ فوراً جواب دیتی ہیں، فرمایا فاطمہ سے، فاطمہ سے سب سے زیادہ پیار فرماتے ہیں۔ تو کہا نہیں ہم نے تو مردوں میں سے پوچھا تھا، تو فرمایا فاطمہ کے شوہر علی سے، یہ ہے ان کی محبت۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے شجر نبوت کی ایک شاخ ہے، میرے شجر نبوت کی ایک ٹہنی ہے، ایک شاخ ہے، اور اسی شاخ پر 2 پھول لگے ہیں جس کو امام حسن و حسین کہتے ہیں، اور ان کی خوشبو زمانے کے اندر پھیلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی عظمت اور آپ کا مقام و مرتبہ دیکھیں ذرا، کہ جب کل میدان حشر لگے گا اور سارے لوگ حشر کے میدان کے اندر ہوں گے، تو پھر ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اے محشر کے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اپنی نظریں جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ منظر ذرا دیکھو، سارے لوگ کھڑے ہوں گے تو فرمایا جائے گا اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اپنی نظریں جھکا لو، اس لیے کہ میرے رسول کی پیاری صاحبزادی تشریف لا رہی ہیں۔ اور پھر آپ کنیزوں کے ساتھ اور خدام جو لونڈیاں ہوں گی اور جو اس وقت حوریں جو خادمہ ہوں گی ان کے ساتھ ان کے جھرمٹ کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا جنت کے اندر تشریف لے کے جائیں گے۔ تو یہ آپ کی عظمت، یہ ایک بہت بڑا حوالہ ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا سوائے ان کے باپ کے، سوائے ان کے باپ کے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فرماتی میری نظر میں سب سے افضل فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروا دوں، یہ مجھے رب نے حکم دیا ہے۔ دیکھیں سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیسا فیصلہ ہے کہ رب نے جبریل کو بھیج کے حکم نامہ جاری فرمایا کہ میرے محبوب سے فرما دیجئے کہ اپنی پیاری صاحبزادی کا نکاح علی المرتضیٰ سے فرما دیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اکٹھا فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خطبہ نکاح ارشاد فرمایا۔ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی عظمتیں اور آپ کی رفتوں کے کیا کہنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہی فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ کسی کو اتنا نہیں پایا جتنا حضرت فاطمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھی، کردار کے اندر، انداز کے اندر، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے گفتگو کے اندر، ہر انداز میں فاطمہ بنت محمد سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی عمل فرماتے تھے فاطمہ بھی اسی طرح فرمایا کرتی تھی۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا ہوتی تھی
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات کھڑے ہو کے قیام فرماتے، یہاں تک کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں کے اندر سوزش آ جاتی، اور رب جو خود بنانے والا ہے وہ فرماتا کہ اے چادر اوڑھنے والے محبوب، ساری رات جاگا نہ کر، کچھ دیر سو بھی لیا کر۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب ساری رات جاگا نہ کر، کچھ دیر سو بھی لیا کر۔ اب یہ رنگ حضرت فاطمہ الزہرا کے اندر دیکھیے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جب گھر کے کام کاج کو مکمل کرتی، شہزادوں کو سلا دیتی اور اپنے شوہر نامدار حضرت علی المرتضیٰ سے اجازت طلب کرتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اپنی رب کی بارگاہ میں کھڑی نہ ہو جاؤں؟ تو وہ فرماتے کہ ٹھیک ہے آپ چلی جائیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ مصلی بچھا لیتی اور رب کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی، اور ساری رات بیت جاتی، جب سجدہ کرتی اتنا لمبا سجدہ کرتی کہ ساری رات گزر جاتی اور ادھر سے اذان فجر شروع ہو جاتی، اور جب سجدہ سے سر اٹھاتی نماز مکمل کرتی اور عرض کرتی، باری تعالیٰ تیری راتیں اتنی چھوٹی سی ہے، تیری بندی کا ذوق بندگی پورا نہیں ہوتا، ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ تیری بندی تجھے جی بھر کے سجدہ تو کر لینا۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ۔ میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اکثر رویا کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ صحابہ پوچھتے حضور کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھے میری امت کا غم رلاتا ہے، مجھے میری امت کا غم رلاتا ہے۔ یہ چیز حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کے اندر دیکھیں۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری والدہ اکثر رویا کرتی تھی، میں نے پوچھا کہ اماں جی آپ اتنا کیوں روتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے بابا کی امت کا غم رلا دیتا ہے۔ یہ ہے ان کا انداز کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر پیار فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ الزہرا آتی نا حضور سے ملنے کے لیے، میرے پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال فرمایا کرتے تھے، مرحبا کہتے تھے، اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جاتے تو حضرت فاطمہ بھی اسی طرح کیا کرتی، اٹھ کے والد گرامی کا استقبال کرتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ دیتی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، یہ محبت کی کہانی سنیے۔ صحابہ کرام کا یہ انداز تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوتے نا، حضور سے کوئی عرض کرتے تو عرض کرتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر اپنی جو گزارش تھی جو بھی بات ہوتی پھر کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق فرماتے ایک دن ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا سے کوئی بات کرنے لگے، مخاطب ہو کے نا کوئی ارشاد فرمانے لگے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تیرے اوپر محمد عربی کے ماں باپ قربان ہو۔ اللہ اکبر، سارے زمانے کے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار دیکھیں حضرت فاطمہ سے، کیا فرماتے ہیں؟ اے فاطمہ تیرے اوپر محمد عربی کے ماں باپ قربان ہو۔ سارا زمانہ کہتا ہے کہ حضور جی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لیکن میرے رسول کیا فرماتے ہیں اے فاطمہ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت کا رنگ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے جو محبت پیار ہے وہ اس کا عالم یہ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر پیار فرمایا کرتے، ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو دیکھتے رہتے تھے اور ان سے جو ہے محبت اور پیار فرمایا کرتے۔ جب کسی سفر پہ تشریف لے کے جاتے نا تو سب سے آخر کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے کے جایا کرتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر آیا کرتے تھے تاکہ جدائی کے لمحے کم سے کم ہوں۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب ان کی شادی ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ کا گھر جو تھا وہ کچھ فاصلے پہ انہوں نے لیا، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے تو جاتے، لیکن جو پہلے والا جو پیار تھا اب وہ جو نا ہر وقت پاس رہنا اور وہ چیز نہیں تھی۔ تو ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے، فرمایا اے فاطمہ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم اپنا گھر میرے گھر کے قریب لے لو، مجھ سے دوری برداشت نہیں ہوتی، تم اپنا گھر میرے گھر کے قریب نہیں لے لیتے؟ تو عرض کی حضور جی گھر کوئی قریب ہے نہیں،
ہاں آپ کے ایک غلام حارثہ بن نعمان ہیں، وہ ایک صحابی ہیں، ان کے کچھ حجرے کچھ گھر جو ہے نا وہ مسجد نبوی کے پاس ہیں، تو ان سے اگر آپ کہیں کہ وہ ہمارے گھر کے ساتھ تبادلہ کر لیں، یہ گھر وہ لے لیں اور اپنے گھروں میں سے ایک گھر مجھے دے دیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ مجھے تو حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی کہ میں کیسے کہوں۔ یہ کوئی اور بات بھی سن رہا تھا، یہ بات چلتے چلتے حضرت حارثہ بن نعمان کے پاس پہنچ گئی۔ جب حضرت حارثہ بن نعمان نے یہ بات سنی نا تو فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدمت میں آ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، حضور جی آپ نے کیا بات ارشاد فرما دی، حضور جی آپ نے کیا فرما دیا؟ عرض کرتے ہیں انما انا و مالی للہ و رسولی، حضور جی میں بھی، میرا مال بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہے، حضور جی میں بھی، میرا مال بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہے، حضور آپ نے کیا بات ارشاد فرما دی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تو شرم آ رہی تھی کہ میں کیسے کہوں۔ عرض کی حضور یہ سارا کچھ آپ کا ہے، جس طرح آپ ارشاد فرمائیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ کا جو گھر ہے وہ آپ لے لیں اور اپنے گھروں میں سے گھر حضرت فاطمہ کو دے دیں۔ انہوں نے عرض کی حضور جی اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ میرے گھر میں سجدہ پاک رہیں گی، اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہوگی۔ تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جاتی ہیں اور اس گھر کے اندر ایک کھڑکی تھی، ایک چھوٹا دروازہ تھا، شاید پہلے تھا یا بعد میں بنا دیا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کھڑکی کے اندر سے سیدہ پاک کو دیکھتے تھے، حسنین کریمین کو دیکھتے تھے اور دعائیں دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ پیار ہے۔ تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک کو جو پہلی نسبت حاصل ہے وہ یہ ہے نور چشم رحمت للعالمین، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا نور اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوسری نسبت آپ فرماتے ہیں کہ بانوے آتاج دار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور یہ بہت بڑا حوالہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی زوجہ ہیں، اور آپ اس رنگ کے اندر بھی سیدہ پاک کی سیرت کو دیکھیں۔ جو بڑے گھروں کی بچیاں ہوتی ہیں نا وہ سسرال کے اندر جا کے نا وہ بس نہیں سکتی، ان کے اندر وہ انانیت رہتی ہے کہ میں تو چودھری وڈیرے دی تھی ہاں، میں تو سردار دی تھی ہاں، میں فلانے دی تھی ہاں۔ وہ گھر کے اندر اپنے سسرال کے اندر جا کے کام نہیں کرتی کہ میں نے تو ساری زندگی گھر میں کام کوئی نہیں کیا اور میں تواڈے کام کراں، وہ یہ کہتی ہیں۔ لیکن سیدہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کے گھر آتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی مالی پوزیشن اس عالم کے اندر نہیں تھی، اس حالت میں نہیں تھی کہ آپ کوئی خادمہ یا کنیز رکھ لیتے، تو حضرت فاطمہ الزہرا خود سارے گھر کے کام کرتی، مشکیزہ پانی کا اٹھا کے سیدہ پاک کے کندھے مبارک پر نشان پڑ گئے تھے، اور سارا دن ہاتھ سے چکی چلا کے خود آٹا پیستی ہیں۔ آج کی خاتون تو کہتی ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کیسے نماز پڑھوں، اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ یہاں حضرت فاطمہ الزہرا کا بھی انداز دیکھیں، شہزادوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے، گھر کے سارے کام کاج کرتی ہیں، ہاتھ سے چکی بھی چلاتی ہے، پانی بھر کے مشکیزے میں بھی لاتی ہے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی خدمت بھی کرتی ہیں، ان کے پاؤں بھی دباتی ہیں، لیکن کبھی شکایت نہیں کی، کبھی نہیں کہا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جدوں تیرے گھر آئی ہیں تو میں سکھ نہیں پایا، چاہے وہ جتنا مرضی اپنی بساط کے مطابق آسائشیں اور سہولیات دے دے، لیکن آگے سے یہی شکوہ رہتا ہے۔ لیکن سیدہ پاک کی سیرت دیکھیں، آج جو خواتین اسلام بھی آئی ہوئی ہے، ذرا خاموشی کے ساتھ یہ چیز اس پہ غور کیجئے گا، بار بار غور کیجئے گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کبھی شکوہ نہیں کیا، اور حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ آپ کا جو انداز تھا وہ اتنا ادب والا تھا کہ آپ نے کبھی اپنے شوہر نامدار کا نام لے کے نہیں بلایا، آپ ادب کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کو مخاطب کیا کرتی۔ تو یہ ادب، یہ خدمت اور یہ اطاعت گزاری، یہ فرما برداری، یہ خواتین اسلام کو حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی سے حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی زندگی کا تیسرا بڑا حوالہ اور آپ کی عظمتوں کا تیسرا بڑا عنوان، حضرت اقبال فرماتے ہیں مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق،
کہا کہ عشق کی جو پرکار ہے نا، اس کا جو مرکز ہے، جس کے گرد پرکار گھومتی ہے، اس کا جو مرکز ہے وہ حضرت امام حسن و حسین ہے، اور فرمایا ان کی والدہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا۔ کیونکہ جو ماں ہوتی ہے نا وہ بچوں کی تربیت کرتی ہے، باپ بھی تربیت کرتا ہے، لیکن زیادہ تر رنگ جو ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمتوں کے یار کیا کہنے، کیا ان کی عظمتیں ہیں کہ میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نا، فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو یار حضرت فاطمہ الزہرا کا عالم دیکھیں، ان کی عظمت دیکھیں کہ جو خود جنت کے سردار ہیں ان کی جنت فاطمہ الزہرا کے قدموں تلے ہے، جو خود جنت کے سردار ہیں ان کی جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے قدموں کے نیچے ہے۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا کی اپنی عظمت کا عالم کیا ہو۔ اور بیٹی ہوتی ہے نا تو بیٹی رحمت ہوتی ہے، تو فرمایا بیٹی اس کے لیے رحمت ہے جس کی بیٹی ہے، تو یار حضرت فاطمہ الزہرا اس کے لیے رحمت بن کے آئی جو خود رحمت للعالمین ہے، جو خود رحمت للعالمین، اس کے لیے بھی رحمت بن کے آئی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا۔ یہ ہیں ان کی عظمتیں، یہ ہیں ان کی شانیں۔ تو میں بات کر رہا تھا، تو ماں جو ہوتی ہے وہ اولاد کی تربیت کرتی ہے، اور اولاد کی جو تربیت ہے وہ ماں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ نپولین نے کہا تھا کہ مجھے تم اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھا معاشرہ دے دوں گا، اچھی قوم دے دوں گا۔ ماں اگر سدھر جائے، ماں اگر سنور جائے، اس کی تربیت ہو جائے تو وہ نسلوں کو سنوار دیتی ہے، نسلیں سدھر جاتی ہیں۔ لیکن اگر ماں کی اپنی تربیت نہیں ہوئی تو پھر وہ نسلوں کی تربیت نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، میدان کربلا کے اندر اگر 72 لوگوں کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلواروں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ان کی عظمتیں، ان کی شانیں ہیں۔ لیکن حضرت اقبال فرماتے ہیں جب حضرت امام حسین اور واقعہ کربلا کو حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں تو حضرت امام حسن و حسین کو سلام تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں جو سلام کرتا ہوں میں سیدہ پاک کے خون کو کرتا ہوں، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کو کرتا ہوں۔ اور اقبال نے بڑی باریک بات کی، بڑی اہم بات کی۔ آپ فرماتے ہیں اے سیدہ پاک، اگر تیرے بابا کی شریعت کی زنجیر میرے پاؤں میں نہ ہوتی تو جو کام تو نے کیا ہے نا، میرا دل کرتا ہے میں کعبے کے بجائے تیری قبر کا طواف کرتا، میں کعبے کے بجائے تیری قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا، لیکن تیرے بابا کی شریعت نے روک دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر نہ روکا ہوتا تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تیری قبر کا طواف کرتا، اس لیے کہ جو تو نے کام کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکے۔ تو ماں اگر سنور جائے، ماں اگر وہ اپنی تربیت خود کرے اور پھر اپنے بچوں کی تربیت کرے تو پھر نسلیں سنورتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں ایک مشورہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے امت مسلمہ تو کبھی نہیں مر سکتی، ساری قومیں مر سکتی ہیں لیکن اے امت مسلمہ تو نہیں مر سکتی۔ کیوں نہیں مر سکتی؟ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ تو حضرت فاطمہ الزہرا کی طرح بن جا، تو بطول بن جا، اپنے آپ کو پردے میں چھپا لے، تیری نسلوں میں سے، تیری گود میں پلنے والوں میں حضرت امام حسین کے جانشین پیدا ہوتے رہیں گے۔ ماں کی روپ کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا رنگ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر آتا کسی کو؟ نظر نہیں نہ آتا، لیکن وہی تو نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکل وجود کے اندر نظر نہیں آتا، لیکن ہر طرف جلوے اسی کے دکھائی دیتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تو رب کی طرح ہو جا، یعنی رب کے اس جلوے کی طرح ہو جا جس طرح رب نظر نہیں آتا، لیکن پھولوں کو دیکھو، کلیوں کو دیکھو، ہر چیز کو دیکھو گے تو رب نظر آئے گا۔ تو فرمایا کہ تو اپنے آپ کو پردے میں چھپا لے، تیری گود میں جو نکل کے جائے گا، جو بچہ پروان چڑھے گا، اس کی سیرت کو دیکھ دیکھ کے تو ہی نظر آئے گی، تو نظر آئے گی۔ اس قوم کی ماں کو حضرت اقبال مشورہ دیتے ہیں، فرماتے تو بطول بن جا، تو حضرت فاطمہ الزہرا کی طرح پردے میں چلی جا، پردے میں رہ کے اپنے بچے کی تربیت کر۔ دیکھیں نا، ماں سکرین کے اوپر نہیں آتی، ماں پیچھے رہتی، پردے کے اندر رہتی۔ جو سکرین پہ آتا ہے وہ بیٹا بابا فرید الدین گنج شکر ہوتا ہے، لیکن پیچھے ماں کی تربیت نظر آ رہی کہ نہیں؟ سکرین پہ ماں نہیں آئی،
اسکرین پہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک نظر آئے ہیں، لیکن پیچھے ماں کی تربیت نظر آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو جو بھی سامنے آپ کو شخصیت نظر آئے گی اسکرین پر، تو اس کے پیچھے ماں پردے میں دکھائی دے گی. ماں کی تربیت ہوگی جو پیچھے اولاد کی تربیت کرتی ہوئی دکھائی دے گی. تو آج کی خواتین کو چاہیے کہ وہ اولاد کی تربیت پہ بھرپور توجہ کریں. حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ اے میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے نا تو عمر کی تقدیر بدل جاتی ہے. حضرت عمر فاروق نے بہن سے قرآن سنا نا، کہا اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدل جاتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ بھی قرآن سناتا ہے. تو اس لیے تو قرآن کے ساتھ جڑ جا، تو اس کی اچھی تربیت کر، تو پھر دیکھ تیری گود کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے دکھائی دیں گے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی یہ پیاری صاحبزادی، آپ کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر پہلو ہی امت مسلمہ کی ماں کے لیے، بہن کے لیے، بیٹی کے لیے اسوہ نور ہے. آپ کی زندگی کا جو بہت بڑا حوالہ ہے وہ آپ کا پردہ ہے. آپ کس قدر پردہ فرمایا کرتی اور کس قدر اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھتی، کیونکہ بیٹی تھی حضور علیہ السلام کی، بیٹی ہیں حضور علیہ السلام کی. اور حضور کی اپنی شرم و حیا کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اتنی شرم کیا کرتے، اتنا حیا کیا کرتے، جس طرح ایک کنواری لڑکی اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہے نا، اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہیں ہونے دیتی، اسی طرح حضور علیہ السلام اس سے بھی کہیں بڑھ کے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا کرتے تھے، اس سے بھی زیادہ حیا فرمایا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، صحابہ بیٹھے تھے. میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، عورت کے لیے بہترین پردہ کیا ہے؟ کچھ نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ پیچھے بیٹھے تھے، چپکے سے اٹھے اور گھر چلے گئے، اور جا کے نا حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ، آج حضور علیہ السلام نے سوال پوچھا ہے کہ عورت کے لیے بہترین پردہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورت کا بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ عورت مرد کو دیکھے نہ مرد عورت کو دیکھے. آپ نے جواب سنا، فوراً آ کے پیچھے بیٹھ گئے اپنی جگہ پہ. اب چلتے چلتے ان کی جب باری آئی تو فرمایا، علی آپ بتائیے نا. تو عرض کی، حضور جی، عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ وہ نہ مرد اس کو دیکھے اور نہ وہ مرد کو دیکھے. فرمایا، یہ جواب تو میری بیٹی کا لگتا ہے، یہ جو جواب ہے یہ تو میری بیٹی کا لگتا ہے. عرض کی، جی حضور، میں چپکے سے گیا تھا اور گھر والوں سے پوچھ کے آیا ہوں. تو یہ ہے ان کا انداز. فرمایا کہ عورت کا بہترین پردہ کیا ہے کہ نہ وہ مرد کو دیکھے اور نہ مرد اس کو دیکھے. آج جدید جو مفکرین ہیں وہ کہتے ہیں جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، اگر آنکھ میں حیا نہیں تو پھر منہ چھپانے کا کیا فائدہ؟ میرے رسول علیہ السلام کی پیاری شہزادیوں سے اور حضور علیہ السلام کی ازواج سے بڑھ کر حیا اور شرم کرنے والے کون ہوں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود حکم فرمایا، اے میرے رسول کی شہزادیوں، اے میرے رسول کی گھر والیوں، اپنے آپ کو خوب چھپا کے باہر نکلا کرو، اپنے اوپر بڑی چادریں اوڑھ کے نکلا کرو تاکہ تم نظر آؤ کہ یہ حضور کے گھر والے ہیں، تمہارا انداز بتائے کہ یہ حضور کے گھر والے ہیں. تو آج کی خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں چھپا کے رکھیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو الگ الگ بنایا ہے، یعنی اس کا انداز الگ رکھا ہے، اس کی جسامت الگ ہے. مرد کے اندر دلیری رکھی ہے، جرت رکھی ہے، بہادری رکھی ہے، لیکن عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نزاکت رکھی ہے، عورت کے اندر لطافت رکھی ہے. تو عورت اور مرد وہ الگ الگ ہے. تو اسی طرح عورت جو ہے وہ مرد بننے کی کوشش نہ کرے، وہ عورت رہے تو پھر ہی معاشرہ خوبصورت چلے گا. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو عورتیں ہیں وہ آگے بڑھ کے وہ مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں. جب اللہ نے تمہیں عورت بنایا تم عورت بن کے رہو. تمہیں عورت بنایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں پہ حاکم ہیں، تو تم محکوم بن کے رہو. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، وہ جس دروازے سے چاہیں گے چلے جائیں. ان میں سے فرمایا ایک وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، فرمایا وہ جنت کے اندر جائے گی، جس دروازے سے جانا چاہے گی گزر جائے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو عورت اپنے شوہر کی تابع داری کے اندر گزارے زندگی اور پردے کے اندر رہ کے گزارے. پردے کی زندگی جو ہوتی ہے یہ بہترین عورت کی زندگی ہے، عورت کے لیے بہترین یہ زندگی ہے. حضرت سیدہ پاک حضرت فاطمہ الزہرا
ساری زندگی پردے کے اندر گزاری، لیکن جب آپ کا آخری وقت آیا نا، اللہ اکبر، اس کی بھی ایک محبت کی کہانی سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آخری وقت تھا نا، تو ازواج مطہرات بھی حاضر خدمت تھی، سیدہ پاک بھی حاضر ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ بات کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، پھر دوبارہ کوئی بات کی تو وہ مسکرانا شروع ہو گئی۔ تو اس وقت تو ازواج مطہرات میں سے کوئی پوچھ نہ سکی۔ تو بعد میں جب حضور کے وصال کے بعد حضرت عائشہ فرماتی، میں نے پوچھا کہ اے فاطمہ یہ بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کیا بات کی تھی جس کی وجہ سے پہلے آپ رونا شروع ہو گئی اور پھر بعد میں آپ مسکرانا شروع ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بابا نے مجھے جب پہلی مرتبہ بلایا تھا تو فرمایا تھا، اے بیٹا فاطمہ مجھے آثار نظر آ رہے ہیں، میں رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں، جدائی کے لمحے قریب آ گئے تو میں اس لیے رونا شروع ہو گئی۔ اور دوسری مرتبہ پھر حضور نے بلا کے فرمایا تھا، اے بیٹا فاطمہ خوش ہو جا، میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو مجھے ملے گا وہ تو ہی ہوگی، وہ تو ہی ہوگی۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا 6 ماہ بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے آپ بھی وصال فرما جاتی ہیں۔ جب وصال کے لمحے قریب تھے تو آپ بڑی پریشان بیٹھی تھی، تو آپ کی جو خادمہ تھی، کنیز تھی، اسما بنت امیس، وہ عرض کرتی ہیں کہ بی بی آپ کیوں رو رہی ہیں، کیا وجہ ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ ساری زندگی تو میں نے پردے کی حفاظت کی ہے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہے، لیکن جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کا جنازہ جب لے کے جایا جاتا ہے تو جنازے کے چلنے سے کچھ حرکت پیدا ہوتی ہے، تو جسامت واضح ہوتی ہے کہ یہ بندہ دبلا ہے یا موٹا ہے یا پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ اس وقت تو بندہ بے بس ہوتا ہے، تو اس وقت میرا کیا بنے گا؟ تو آپ نے عرض کی کہ اے بی بی آپ پریشان نہ ہو، اس وجہ سے کہ میں حبشہ سے آئی ہوں اور حبشہ کے اندر ایک ڈولی بنائی جاتی ہے، تو وہ اس طرح کرتے کہ چارپائی کے چاروں جو پائے ہوتے ہیں ان کے ساتھ لکڑیاں باندھ کے اوپر کپڑا وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو یہ ڈولی بن جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بنا کے دکھاؤ۔ پھر حضرت اسما نے وہ ڈولی بنائی، اس طرح لکڑیاں باندھی اور لکڑیاں باندھ کے اوپر کپڑا ڈالا۔ تو آپ نے فرمایا اب میں مطمئن ہوں، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ اب میں دنیا سے چلی بھی جاؤں گی میرے جسم کو کوئی نظر نہیں اٹھا کے دیکھ سکے گا، میری جسم کی حیات تک وہ بھی ظاہر نہیں ہوگی۔ تو جو موجودہ ڈولی کی جو کیفیت ہے، وہ جو اب جنازہ لے کے جاتے ہیں یا پہلے وہ ڈولیاں لے کے جاتے تھے، وہ حضرت اسما بنت امیس نے مشورہ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا آپ فرمایا کرتی تھی کہ میرا جنازہ وہ رات کے اندھیرے میں لے کے جانا، ڈولی کے اندر ہے لیکن فرمایا پھر اس کے باوجود بھی رات کے اندھیرے میں لے کے جانا۔ آج امت مسلمہ کی بیٹیاں پارک کے اندر، وہ کالج یونیورسٹیوں کے اندر، وہ آپ بازاروں کے اندر باہر دیکھ لیں کیا ہجوم ہے اور اختلاط مرد و زن ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی سے آج کی خواتین وہ نور اور روشنی لیں اور اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں۔ اے میری بہن، اے میری قوم کی بیٹی، تو نگار خانے کی زینت نہیں ہے، تو کوئی شو کا پیس نہیں ہے کہ باہر نکل کے تو اپنے اریاں ہو کے اپنا آپ دکھائے۔ تو چھپ جا، تو چھپ جائے گی، تیری گود سے جو اولاد نکلے گی وہ زمانے کے اوپر چھا جائے گی۔ یہ کر کے دیکھ لیں۔ زیب و زینت سے اسلام منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے میرا ماننے والا خوبصورت ہو، پیارا ہو، سجا ہوا ہو، لیکن اسلام نے بتایا ہے کہ سجنا کس کے لیے ہے۔ میری بات سے آپ اختلاف نہیں کریں گے لیکن غصہ بھی نہیں کیجیے گا۔ آج کی خواتین گھر کے اندر تو اسی طرح میلے کچیلے کپڑوں کے اندر رہ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب بازار کے اندر جانا ہو تو سارا کچھ سج دھج کے جاتی ہیں۔ تو بھئی کس کو دکھانے جانا ہے؟ جس کو دکھانے کا حکم تھا اس کو تو دکھایا نہیں، تو جس کو نہیں دکھانے کا حکم تھا اس کو دکھا رہی ہیں، تو یہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ خواتین کو چاہیے اپنے شوہر کو بن ٹھن کے دکھائیں، اور تاکہ شوہر جو ہے وہ باہر کسی کی طرف دھیان ہی نہ دے۔ تو آج کی خواتین کو چاہیے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو زیور بنائیں، زینت بنائیں۔ اسلام خوشبو سے، اسلام ایسی چیزوں سے منع نہیں کرتا۔ خوشبو 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ہے جس کا رنگ ہوتا ہے لیکن اس کی مہک نہیں ہوتی، مہندی وغیرہ ہے جس طرح ہوتی ہے۔ دوسری خوشبو ہے وہ ہے جس کی مہک ہوتی ہے جس کا رنگ نہیں ہوتا، جس طرح ہم عطر وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو اسلام نے یہ دونوں خوشبوئیں رکھی ہے، ایک مرد کے لیے ایک عورت کے لیے۔ عورت جو ہے وہ خوشبو لگائے یعنی مہندی وغیرہ لگائے، لیکن جس کی مہک آتی ہے وہ نہ لگائے۔ حضرت ابو ہریرہ بازار سے گزر رہے تھے
دیکھا کہ ایک عورت جا رہی ہے، اس کے جسم سے خوشبوئیں اس کی لپٹیں آ رہی ہیں، تو فرمایا اے جبار رب کی باندھی، تو نے خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ تو کہا جی میں نے خوشبو لگائی۔ فرمایا تو کہاں سے آ رہی ہے؟ مسجد سے آ رہی ہے؟ جی میں مسجد سے آ رہی ہوں۔ تو فرمایا کہ مدینے والے رسول نے فرمایا ہے جو عورت اس وجہ سے خوشبو لگائے کہ میری اس خوشبو کو سونگھ کے لوگ میری طرف مانوس ہوں، میری طرف توجہ کریں، فرمایا وہ اس طرح جس طرح وہ زنا کی دعوت دے رہی ہے، وہ زنا کی دعوت دے رہی ہے۔ تو اس لیے بناؤ سنگار سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اس کی حد بندی اسلام نے کی ہے کہ کس کے لیے بننا سنورنا ہے اور کس کے پاس کس طرح جانا ہے۔ تو اس لیے آج کی خواتین اسلام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے اور آپ کے اسوے سے روشنی لے کر اپنی زندگی کو سنوار سکتی ہیں۔ اللہ تعالی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا وصال 3 رمضان المبارک کو ہے، آپ کے صدقے سے ہماری قوم کی بیٹی کو حیا کی دولت نصیب فرمائے۔